अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? अल्लाह पाक का एहसान। आज हम आपको दिन में परेशान करने आ गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, साले सवाब के लिहाज से जो हम महफिल वगैरह कर रहे होते हैं, इसकी थोड़ी हकीकत हमें बताएं, साले सवाब का क्या तरीका है और किस तरह हमें करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, तो इस पर सर रोशनी डाली तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुज़फ़्फ़र भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इसाले सवाब के मौजू पर हम कोई रोशनी डालें, बात करें कुरान और हदीस से कि करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग इसके मुनकिर हैं, बाज़ लोग इस चीज़ को नहीं मानते। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है दुनियावी तौर पे उसके तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन कब्र में जाने के बाद तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक ये कि उसने जो सदक़ात जारिया किए होंगे, जो उसने लोगों की फलाह के लिए गरीबों की मदद की होगी, या ऐसा सदका जारिया जिसका सवाब जारी और सारी है, ठीक है, तो उसका सवाब उसको क़यामत तक मिलता रहेगा। इसी तरीके के साथ इल्म नाफ़े, जो उसने इल्म दिया होगा, लोगों के दरमियान फैलाया होगा और उस इल्म से लोगों ने नफ़ा हासिल किया होगा, उसका सवाब भी उसको कब्र में पहुंचता रहेगा। और तीसरी चीज़, वो नेक औलाद जो दुनिया में छोड़ कर गया, वो नेक औलाद उसके लिए इसाले सवाब करती रहेगी, उसके नाम के मस्जिद मदरसे या गरीबों में जो भी मामलात हो सकते हैं वो करते रहेंगी, तो उस नेक औलाद की फातिहा का सवाब, इसाले सवाब का सवाब उस कब्र वाले को पहुंचता रहेगा। इसाले सवाब होना चाहिए। तो हमारे माशरे में लोग आते हैं, अब फातिहा कैसे पढ़े, भी इसाले सवाब है। नाज़रीन, देखने वाले, सुनने वाले, ये बात ज़हन नशीन कर लें, जितना आपको कुरान पाक पढ़ना आता है वो पढ़ लें, वही फातिहा है। मखसूस आप क्यों करते हैं? ठीक, मखसूस क्यों करते हैं? चारों कुल, अगर चारों कुल नहीं आते, सिर्फ सूरह कुल वल्लाहु अहद पढ़ लें, कुल वल्लाहु अहद पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, ये सारा इसाले सवाब हो गए। कुरान है, कुरान पढ़ के अपने मुर्दों को देना, उनकी बख्शिश की दुआ करना, ये जायज़ है, मुस्तहब अमल है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत काफ़ी हमारा जहन आपने इस हवाले से साफ किया। अच्छा सर, एक बात ये कि हमारे आसपास के लोग कुछ ऐसा है कि दोनों हाथों में ना आजकल स्टैम्प लेके घूम रहे हैं। क्या लेके? स्टैम्प लेके ना, मोहर अच्छा। लेके घूम रहा है। ये शिरक है, ये बिद्दत है। हर बात में हाँ, शिरक की मोहर लगा दी, हर बात में बिद्दत की मोहर लगा दी। थोड़ा आसान अल्फाजों में शिरक और बिद्दत समझा दीजिए। देखिए, शिरक वो है कि अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला की सिफात में किसी को दाखिल करना, ये शिरक है। जिस तरह पैदा कौन करता है? अल्लाह। माज़ अल्लाह सुमा माज़ा, कोई ये कहे कि जे वली पैदा करता है, शिरक हो गया। और हमारा अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा अकाबिरीन का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही मिजाज रहा और यही अकीदा फैलाया कि देने वाली ज़ात अल्लाह की। अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह आम लफ्ज़ों में मारूफ जो इसको बोला है वो ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में, अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला की अता में किसी नबी को भी शामिल करना, ये शिरक है। इसी तरह आप आते हैं बिदअत की तरफ। बिदअत क्या है? कुछ लोग ये 11वीं शब की महफिल को ले लेते हैं, अच्छा मिलाद मुस्तफ़ा की जो महफिल है उसको ले लेते हैं, ये भी बिदअत है। याद रखिएगा, हर बिदअत गलत नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी नहीं अदा की जाती थी। तरावी कब से अदा हुई? फारूक आज़म के ज़माने से। तो लोगों ने आकर कहा कि हुजूर के ज़माने में तो नहीं हुआ, ये बिदअत है। कहा ये बिदअत हसना है, ये अच्छी बिदअत है। मिलाद हम मनाते हैं, क्या करते हैं? उसमें कुरान पढ़ते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान होती है, यानी अल्लाह की हम, कुरान, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो ये बिदअत तो अच्छी बिदअत है। इसी तरीके के साथ जो लोग एतराज करते हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारी महफिल होती हैं, दरस बुखारी होता है, जल्द से जलूसों का अहतमाम होता है। तो जब हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? अच्छा, यहाँ एक बात हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, थी है तो बड़ा ये यूँ समझ लतीफ़े में लेते हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो तुम बिदअत 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 करते हो और इसकी तशरीह ये करते, जो चीज़ हुजूर के ज़माने में नहीं हुई बिदअत है, अगर अब यहाँ कर रहे हो। उन्होंने कहा, तू भी तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, अब तू ही सबसे बड़ी बिदअत है। इसी तरीके से मुज़फ़्फ़र में कई ऐसे फल फ्रूट हैं जो उस वक्त नहीं थे, आज हैं, तो वो क्यों खाते हो? बिदअत है। तो लिहाजा हर वो बिदअत जो हसना बन जाए, अच्छी बन जाए और वो आपको अल्लाह अल्लाह के रसूल के करीब कर दे, वो बिदअत जायज़ है, वो कर सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि आप इसाले सवाब अकेले बैठ के करेंगे ना, तो वो जायज़ है। अच्छा। मतलब मैंने ऐसे मौलवी से सुना है, बाकायदा, किसी आम से नहीं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बाकायदा सही जो
ہمارے یوٹیوب وغیرہ پہ آپ اچھے خاصے مولوی کو دیکھیں گے، وہ ایسے مولوی ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کریں گے نا تو وہ جائز ہے. ہاں اگر آپ پوری ٹیم لے کے بیٹھیں گے تو قرآن شریف پڑھنا نہ جائز ہے ان کے نزدیک. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ ایک منطقی آپ کو جواب دوں. جی ہماری کرکٹ ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 11. ٹھیک ہے، تو کیا ایک جتواتا ہے ٹیم کو؟ بولیے، پوری ٹیم جتواتی نا. تو اگر ایک اصالہ ثواب کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے گناہ کچھ اتنے ہوں کہ اس کا اصالہ ثواب پہنچے ہی نہ، تو جب ٹیم بیٹھے گی کوئی ایک تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا. بس میں تو اس کا جواب سے یہی دینا چاہتا ہوں، جتنے زیادہ ہوں گے، جتنی زیادہ آمین کہنے والے ہوں گے، کیا خبر آپ کی آمین کا صدقہ اللہ میری دعا سن لے. بے شک. ہم تو اس نظریے کے ساتھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں. اکیلے بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا عمل یہی ہے کہ راز ہو، یہ دیکھیں یہ اللہ سے مانگنا بھی ایک راز ہے. ہاں اللہ سے گرگنا، اگر ہو سکتا ہے وہ عالم، وہ مولوی صاحب جو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھانا چاہتے ہوں، ہمیں اس نے زن اچھا رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہوں. اب آپ سامنے تھے، آپ نے ان کا نظریہ، ان کی گفتگو کا انداز سمجھ لیا ہوگا، لیکن میں حسن نظر رکھوں گا. ہو سکتا ہے وہ اچھا سمجھانا چاہ رہے ہوں. تو بہرحال اگر سب مل کر کریں تب بھی جائز، اکیلے کرو تب بھی جائز، صبح کرو تب بھی جائز، رات کو کرو تب بھی جائز ہے. یہ معروف ہیں اولیاء کرام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، پھر سلطان ہند رحمۃ جی اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ہمارے پاکستان کے چاند جو ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ جی علیہ. جی ان کی تصانیف بھی ہیں، ان کی تعلیمات بھی ہیں، اور تقریباً ہر فرقے کے لوگ، میرا خیال ہے ہر مسلک کے لوگ ان کو مانتے ہیں کہ یہ اولیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ان کی تعلیم، اس کے باوجود بھی سر اگر ہم ان کا نام کہیں لیتے ہیں تو بہت سے دل میں آ جاتا ہے لوگوں کے، مطلب چہرے کے تاثرات ہی چینج ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مطلب اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ان کی تعلیمات پڑھنے کے باوجود اصل میں ان کے تاثرات چہرے کے یوں چینج ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے. پہلی چیز میں یہ کہوں گا، یا انہوں نے خود ان ہستیوں کا ذکر پڑھا نہیں ہوتا. اچھا، اس میں کچھ چیزیں یہ ہوئی جس طرح ہو سکتا ہے ان کا مزاج یا نظریات یا چہرے کے تاثرات یوں بدلتے ہوں گے کہ انہوں نے کچھ خرافات شاید دیکھ لی ہوں. اب مثال کے طور پہ آپ سیون شریف جاتے ہیں تو ڈھول بجائے جاتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، کچھ لیبل لگا. اگر حقائق پر ہم بات کریں نا، ہاں ایسے، ہاں پھر ان لوگوں کو بھی چاہیے جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں ان ولیوں کا ذکر سن کا، ان کو چاہیے وہ اکابرین کے پاس آئیں، وہ اہل علم کے پاس آئیں. ہم ان کو بتائیں گے ایسی خرافات سے ہٹ کر بھی مزارے موجود ہیں. پھر ہم ان کو پڑھوائیں گے ہمارے کسی غوث نے، کسی ولی نے، کسی کتب نے، نہ بابا فرید نے، نہ حضور داتا صاحب نے کہیں خرافات کا ذکر ہی نہیں کیا. بلکہ وہ تو وقت کے ولی بھی تھے، وقت کے عالم بھی تھے، وقت کے محدث بھی تھے. ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے ہی چند طبقات میں سے سن کر اپنے چہروں کے زاویے ہی سے بگاڑ لیتے ہیں. ان کو میں یہ کہوں گا، آئیں ہمارے پاس آئیں، ہمارے علماء کے پاس جائیں، ہمارے اکابرین کے پاس چلیں، آئیں ہم آپ کو تحفے دیں گے ان بزرگوں کی کتابوں کے. کہیں ایک جملہ ان بزرگوں کا شریعت کے خلاف مل جائے، یہ گردن حاضر ہے پھر ہماری. اچھا، اب اگر میں اس سے ہماری چھوٹی نہیں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، اس کا اگر میں چھوٹا سا ایک سینٹرل آئیڈیا لوں تو یہ کہ ہم اصالہ ثواب کریں جائز طریقے سے، جیسا بھی آپ نے ہمیں سمجھایا. دوسرا یہ کہ ہم محافل سجاتے ہیں، چاہے وہ 12ویں شریف کی ہو، 11ویں شریف کی ہو، یا کوئی اور عرس ہو بابا کا، ہم سجائیں تو اس میں بھی خرافات کے ہٹا کے جی ہم باقی چیزیں ہم اس میں لیں. نہیں، آپ یہ دیکھیں ہماری مساجد میں، ہمارے محلوں میں جب محافل ہوتی ہیں ان میں خرافات نہیں ہوتی. خرافات جہاں دیکھیں، اب میں نام کیا لوں، یہاں پر کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو خرافات کو پسند کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہم بھی ان کے، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ابھی کچھ دن پہلے ایک قافلہ لے کر گیا تھا جی ایس شاہ نورانی. میں نے اب تقریباً 35 سے 40 افراد، میں نے سب کو منع کیا. میں نے کہا ادب و احترام کے ساتھ صاحب مزار کی قبر کے پاس کھڑا، ہاتھ بھی میں نے کسی کو نہیں لگانے دیا. اب مجھے بتائیے دلیل نہیں. اچھا اس آپ فائدہ دیکھیں اس کا، یہ وہ مظفر بھائی چھٹی کا دن تھا. اچھا وہاں یہ کہ وہ نا لال کپڑا اوپر ڈالتے ہیں، ٹولیاں آ رہی ہیں، او جی شاہ نورانی نعرے لگ جاتے ہیں. ہم نے محفل لگا رہی سر، روحانیت ایسی، جتنے قافلے آنے والے تھے ہمارے سب محفل میں شامل ہو گئے. قصیدہ شریف پڑھا گیا، نبی کی نعت پڑھی گئی، صاحب مزار کو اصالہ ثواب کیا گیا، ان کے وسیلے سے ہم نے دعائیں کی. تو سر پھر آخری کوئی ایسا پیغام؟ دیکھیں میں آخری پیغام اصالہ ثواب والے سے یہی دینا، تمام لوگوں کو دینا چاہوں گا. آپ نے جب اصالہ ثواب کرنا، اور والدین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ہی نہیں ہے، آپ ہر نماز میں کریں. آپ برسی کے دن کریں یا برسی کے بعد کریں، نہیں بھی کرتے آپ پہ دین کی پکڑ نہیں ہوگی. آپ تو ڈیلی ماں باپ کے لیے اصالہ ثواب کریں. آپ سال کا انتظار کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کھانے والے سارے ہوتے ہیں.
میرا اس چیز پہ اعتراض بھی ہے. ہمارے ہاں میت ہو جاتی ہے, میت قبرستان میں بعد میں جاتی ہے, کھانے والے کو آرڈر پہلے چلا جاتا ہے. ہمیں رکنا ہوگا ان چیزوں سے. ہماری موتیں بھی اب کھانے سے تشبیہ دی جا رہی ہیں, ہماری موتیں بھی مشکل ہو گئی ہیں. تو لہٰذا آسان کر لیں اپنی زندگی. دین نے ہمیں زندگی آسان دی ہے, ہم نے خود مشکل کیا ہوا ہے. آپ اصالہ ثواب کریں, فاتحہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں. آپ کسی امام کو بھی نہ بولیں, خود پڑھیں. دیکھیں جتنی تڑپ سے آپ اپنے والد کے لیے پڑھیں گے, میں نہیں پڑھ سکتا. اسی طریقے سے جنازہ آپ خود سیکھیں, آپ کے والد کا, اللہ نہ کرے والدہ کا ہو جاتا ہے, تو جتنی تڑپ سے محبت سے آپ پڑھائیں گے ان کی روح کو سکون ملے گا. ہماری قوم اس طرف نہیں آتی, سارا ملبہ مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور جب کوئی ہم سمجھاتے ہیں کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا. پھر پڑھا لو بھائی اپنے جنازے بغیر مولویوں کے, پڑھوا لو اپنے نکاح بغیر مولویوں کے. تو پیدائش سے لے کر موت تک, پیدا ہوتے ہی مولوی کو بلاؤ, کان میں اذان دو, نام رکھنے مولوی صاحب کے پاس جاؤ, فوت کی ہو گئی جنازہ مولوی سے پڑھاؤ. تو بھائی تمہاری پیدائش سے لے کر پھر زندگی کے تمام مراحل, پھر آخری موت تک جب مولوی 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 ہے, پھر اس مولوی کی سن لو. اللہ پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کو تنگ کرنے کے ضرور لیے. ضرور ضرور. نہیں یہ دیکھیں, یہ تنگ کا لفظ آپ بھی نہ کہیں, کہ ہم یہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایک نے عمل کر لیا, ہمیں سبسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کرنے والے کریں گے. دیکھیں لوگوں کا یہ ذہن بجاتا ہے, اتنی ارننگ ہو جاتی ہے. ہمیں 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, 1 روپیہ ہمارے پاس آیا, 1 روپیہ اور ہمیں نیڈ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر. وہ سبسکرائب کریں گے, اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنی سبسکرپشن بڑھتی ہے نا, ویڈیو پوری دنیا میں زیادہ وائرل ہوتی ہے. اگر اس نیت کے ساتھ ہمارے دوست یہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا صدقہ جاریہ بن جائے گا.